کیوں؟ دنیا کے محنت کشو ایک ہو جاؤ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ملک میں انتخابات سے جمہوریت قائم ہوتی ہے؟ عوام کے ووٹ سے منتخب حکومتیں آپ کے مسائل میں کمی کرتی ہیں۔ جرنلوں کی حکومتوں سے تو عوام کی بھلائی کی امید ہی نہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ملک میں منتخب حکومت ہو یا غیر منتخب یا آمرانہ، عوام کو مہنگائی، بے روزگاری سے نجات نہیں ملتی؟ کیونکہ اس ملک میں نظام ہی ایسا ہے جو جرنلوں، ججوں، سول افسرشاہی اور سیاسی اشرافیہ کے قبضے میں ہے اور اسی کو فائدہ دیتا ہے۔ اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بجلی مہنگی ہونے کے باوجود میسر کیوں نہیں؟ گیس مہنگی ہونے کے باوجود میسر کیوں نہیں؟ بجلی گیس کے میٹر کے پیسے ایڈوانس میں لے کر لگائے جاتے ہیں، یعنی وہ ہمارے ہیں، لیکن ہر ماہ اس کا کرایہ بھی کیوں ہم سے وصول کیا جاتا ہے؟ دیہات میں تو کھمبے لگے ہیں، لیکن پوری سردی کے موسم میں 2 گھنٹے بھی بلب نہیں جلتا۔ یہی حال گرمیوں میں ہے کہ 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے بھی پنکھا نہیں چلتا۔ دیہات میں گیس کے پائپ لگے ہیں، لیکن گیس ہے ہی نہیں، جبکہ پاکستان کی اشرافیہ یعنی وڈیرے، سیٹھ، سرمایہ دار، جرنلوں، ججوں اور بڑے افسروں کو بجلی، گیس نہ صرف مفت ملتی ہے بلکہ ان کے لیے لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے۔ انہیں لوڈ شیڈنگ سے فرق بھی نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے پاس عوام سے وصول کیے گئے ٹیکس سے بڑے بڑے جنریٹر اور گیس کے سلنڈر لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قومی و صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے کے لیے اشرافیہ کے یہ لوگ قومی کے لیے 17 اور صوبائی کے لیے 6 کروڑ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کی خدمت کے لیے؟ کیا ملک کی خدمت کے لیے؟ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو عرصہ 52 سال سے زیادہ یہ سول اشرافیہ اقتدار میں رہی ہے اور فوجی جنرل براہ راست 24 سال اقتدار میں رہے ہیں۔ کیا ملک نے ترقی کی ہے؟ عوام میں خوشحالی آئی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جبکہ حکمران طبقات کی ان پارٹیوں کی سول اشرافیہ کے لوگوں کی تیسری نسل ملک پر کسی نہ کسی پارٹی کے نام سے حکمران ہے۔ ایک مرتبہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کی دولت میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح فوج میں بریگیڈیئر اور جنرل بن جانے کے بعد اس کے خاندان کی دولت میں اتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جن کی خدمت کے لیے انتخاب لڑتے ہیں یا جس ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے جنرل یا اسمبلی ممبر بنتے ہیں، وہ کنگال ہوتا جاتا ہے۔ یعنی عوام کی حالت ان کمیوں کی سی ہے جو ان کے لیے ٹیکس ادا کرتے جائیں اور یہ اس دولت پر نہ صرف پلیں بلکہ اس سے عیاشیاں کریں اور مزید اثاثے بنائیں۔ ہمارے ملک کے باسیوں، اس بات پر سوچو کہ آپ سے، ہم سے اور عام عوام سے اتنے ٹیکس لینے، ملک میں بہترین زراعت، صنعت اور معدنیات سے پیدا ہونے والی دولت کے باوجود سود خور سامراجی اداروں اور ممالک سے قرض کیوں لیا جاتا ہے؟ ملک پر مسلط سیاسی اشرافیہ، جنرل، جج اور سول افسرشاہی کے عیاشیوں اور ان کے اثاثے بنانے کے لیے اس قرض میں رہن گروی ملک اور اس کے عوام کو رکھا جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے عام آدمی کو آئے روز نئے ٹیکسوں کی وجہ سے مہنگائی میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ کھائیں یہ، عیاشی یہ کریں، اثاثے یہ بنائیں اور ادائیگی وہ کریں جو اپنے خاندان کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتے۔ آخر کیوں؟ اتنے سارے ٹیکسوں، غیر ملکی قرضوں کے باوجود عوام کو تعلیم، علاج جیسی بنیادی ضرورت بھی وہ نظام نہ دے، معمولی سا روڈ بنا کر اس پر بھی یہ ٹیکس نہ دیں اور عوام سے بھاری ٹیکس وصول کریں، پولیس کی تنخواہیں عوام سے ٹیکس وصول کر کے ادا کی جائے اور وہ وی آئی پیز کے نام پر ان کے خاندانوں کی حفاظت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ریاست پر وہی قابض ہیں، ان کے لیے ہے ان کا بنایا ہوا یہ نظام۔ تو لعنت ہے ایسے نظام پر۔ اس ملک پر 76 سال سے یہ قوتیں قابض ہیں۔ انہوں نے تمام پڑوسیوں کے ساتھ جنگی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے۔ اس کا بہانہ بنا کر ملکی بجٹ کا بہت بڑا حصہ جرنل لے جاتے ہیں۔ وہ قومی وحدتوں کے قیمتی وسائل کو خود بھی لوٹتے ہیں اور دیگر ممالک کو فروخت بھی کرتے ہیں، جبکہ قیمتی اثاثے رکھنے والی یہ قومیتیں غربت میں مبتلا ہیں۔ ان کے چند سرداروں اور جاگیرداروں کو کچھ مراد دے کر وسائل کو لوٹا جا رہا ہے۔ اکثریت محروم ہے۔ اس کے خلاف جو آواز اٹھاتا ہے
اسے جبری لاپتہ کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ اب تو ریاست کی طرف سے سویلین قاتل گروہ بھی بنائے گئے ہیں، مطلب کہ ان کے لیے زندگی کی آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، جبکہ آپ اور ہم ہر آئے دن ایک نئی مشکل میں پھنستے جاتے ہیں۔ اب ملک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، آپ اپنے حکمران منتخب کریں گے۔ اس ملک پر معاشی غلبہ سامراجی مالیاتی اداروں کا ہے، وہی پاکستان پر قابض جرنلوں کے ٹولے سے مل کر طے کرتے ہیں کہ اقتدار میں حصہ کس کو دینا ہے۔ جرنل اقتدار پر مستقل قابض ہیں، انتخابات تو بس ایک ڈھکوسلا ہے، ووٹ ڈالنے سے جمہوریت قائم نہیں ہوتی۔ پہلے انتخابات میں دھاندلی اس طرح کرتے تھے کہ عام آدمی کو پتہ ہی نہ لگے۔ 2018 کے پروجیکٹ عمران سے تو یہ کھل کر کھیلتے ہیں، پہلے ہی عام تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ کس کو حکومت دی جائے گی۔ جھوٹے پروپیگنڈے، میڈیا اور سروے کے ذریعے جھوٹا تاثر پھیلایا جاتا ہے کہ فلاں پارٹی حکومت میں آ رہی ہے، جیسے آج کل نون لیگ کے لیے تاثر دیا جا رہا ہے۔ یعنی ملک میں انتخابات کا کھیل ایسا بن گیا ہے کہ جیتنے والے کا پہلے سے طے کیا جاتا ہے۔ تو کیا اسے جمہوریت کہا جائے گا؟ نہیں۔ جرنل اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سیاسی اشرافیہ کو لوٹ مار کے مال میں کچھ حصہ دیتے ہیں۔ ویسے بھی سرمایہ داران نظام میں انتخابات یا جمہوریت امیروں کا کھیل ہوتا ہے۔ غریب کو الیکشن لڑنے کا حق تو ہوتا ہے، لیکن طریقہ ایسا رکھا گیا ہے کہ وہ اول تو الیکشن میں حصہ ہی نہ لے سکے، اور اگر لے تو جیت نہ سکے، کیونکہ یہ مہنگا کھیل ہے۔ پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، یہ جو پارٹیاں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں وہ ایک دوسرے میں سے کیڑے نکال رہی ہیں۔ انہوں نے ہی ملک کو بحرانوں اور عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری میں مبتلا کیا ہے۔ ملک جن معاشی، سماجی و سیاسی بحرانوں میں مبتلا ہے، اس سے نکلنے کا یہ پارٹیاں کوئی پروگرام یا منصوبہ نہیں دے رہی ہیں، اور نہ ان کے پاس وہ صلاحیت ہے۔ IMF کی پالیسیاں جس سے عوام مہنگائی میں مبتلا ہے، ان سے جان چھڑانے کے لیے ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں۔ یہ سب جرنلوں کے سامنے اقتدار کی بھیک مانگنے والے ہیں، ان سامراجی اداروں کی ملازمت کرنے کے امیدوار ہیں۔ پرائیویٹائزیشن، کارخانے، زمینیں، یعنی ملکی اثاثے بیچنے کی پالیسی پر سب متفق ہیں۔ تو سوچیں کہ آپ ان میں سے کس کو ووٹ ڈالیں گے۔ آؤ ملک کو منظم ہو کر اس نظام کی تبدیلی کے لیے انقلاب کا راستہ اختیار کریں۔ محنت کش طبقات اور عام عوام کا اقتدار قائم کرنے، سوشلسٹ انقلاب لانے کے لیے تیاری کریں، جس سے نجی ملکیت کا خاتمہ ہو، ہر ایک کو ہر سطح پر تعلیم مفت، علاج مفت اور روزگار کی ضمانت ملے، ہر شادی شدہ جوڑے کو گھر ریاست فراہم کرے، قوموں کو خود اختیاری ہو، وہ اپنے وسائل کے خود مالک ہوں، تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ پرامن بقائے بامی کے تعلقات قائم کریں، سرمایہ داری، سامراجیت، جاگیرداری، عسکری شاہی کے تشدد اور استحصال کا مقابلہ کریں، ایک سیکولر اور سوشلسٹ سماج کی تعمیر کے لیے، اپنے عوام کے مستقبل اور زندگیوں کے تحفظ کے لیے۔ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان زندہ باد، کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان زندہ باد۔